اور میں اس موضوع سے ہٹنے کا قطعاً ارادہ نہیں رکھتا. فضائل امیر کائنات پر ہماری جانیں قربان ہیں، جانیں قربان. اور حقیقت میں امام شناسی اور ساتھ میں دشمن شناسی، یہ دونوں فضیلت ہے معصوم کی، کیونکہ دشمنی اس سے رکھی جاتی ہے جس کی فضیلت ہو. جو خود رسائل رکھتا ہو اس سے دشمنی نہیں رکھی جاتی. تو دشمن شناسی بھی اس لیے ضروری ہے کہ یہ خود فضائل امیر کائنات اور فضائل اہل بیت کا ایک مصداق ہے. نہ ہم غالی ہیں نہ ہم مقصر ہیں، کیونکہ ان دونوں پر میرے مولا نے نہج البلاغہ میں لان کی. ہم بھی لان کرتے ہیں دونوں پر، لیکن اصلی ہدف ہے کہ بات پہنچے. تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں ایک معجون بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جس میں سب کچھ ڈال دیا جائے اور اگر کچھ نہ ہو تو اس میں نتیجہ نہ ہو. بس ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو اس لیے اپنے موضوع پر رہوں گا، بہرحال اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. پلٹتا ہوں اپنی بات کی طرف. عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں منافق کیا شے ہے کہ یہ خدا سے کیا ہوا عہد توڑ چکا ہوتا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہوں. اس منافق کی مثال اس بنی اسرائیل کے عہد میں اس یہود کی مثال ہے کہ جس نے خدا سے اپنا کیا ہوا عہد توڑا اور اس عہد توڑنے کے نتیجے میں آیات نازل ہوئی، جس میں سے ایک آیت یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، اپنے والدین پر احسان کرو، انفاق کرو الی آخر. اور آخر میں پروردگار نے خطاب کیا کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم مورزون، اور سوائے قلیل افراد کے کوئی اپنے عہد پر باقی نہ رہا. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہود نے عہد خدا کو توڑا، اس کے رسولوں کو جھٹلایا، اولیاء خدا کا قتل کیا. یہ وہ روایت ہے جس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. علامہ مجلسی نے اس روایت کو بہار الانوار کی 44ویں جلد صفحہ 304 پہ لکھا. علامہ بہرانی نے البرہان فی تفسیر القرآن جلد اول میں صفحہ 164 پہ لکھا، اور ملا فیض کاشانی نے اس روایت کو اپنی تفسیر صافی جلد اول صفحہ 154 پہ لکھا. یہ تین بڑے ریفرنسز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. کیوں؟ کیونکہ روایت نازک ہے. اگر کسی کو اعتراض کرنا ہے تو پہلے جا کے ان روایات کو دیکھ لے، اس کے بعد اعتراض سراخوں پر. جب یہ آیات نازل ہوئی اور پیغمبر نے فرمایا کہ یہود نے عہد خدا کو توڑا، اس کے رسولوں کو جھٹلایا، اولیاء خدا کا قتل کیا، پھر پیغمبر نے ایک سوال کیا. یہ سوال بڑا عجیب سوال اور نہایت حیران کن سوال، بندہ حقیر کے لیے حیران کن سوال تھا. یہ پیغمبر کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ان یہود سے شباہت رکھنے والے ان افراد کے بارے میں جو میری امت کے یہود ہیں؟ حیران کن سوال ہے نا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میری امت کے یہود. کیا کہنا چاہ رہے ہیں پیغمبر؟ سوال کیا یا رسول اللہ؟ فرمائیے کون ہے اس امت کے یہود؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک قوم ہے، ایک گروہ ہے جو خود کو اہل امت کہتا ہے. سنیے گا، یہ گروہ میری ذریت کے افضل ترین افراد کا قتل کرے گا، میری شریعت
اور میری سنت کو تبدیل کرے گا، میرے فرزند حسن اور حسین کو قتل کرے گا جیسے یہود نے زکریا اور یحییٰ کو قتل کیا۔ جان لو کہ خدا اس گروہ پر قرآن میں لعن کرتا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ قبل از قیامت حسین مظلوم کی نسل سے مہدی ظہور کریں گے جو ان کو اور ان کے اولیاء کو واصل جہنم کریں گے۔ یہ روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ بہت سارے سوال اس روایت کے ذیل میں ذہن میں آتے ہیں۔ ایک اصلی ترین سوال یہ ہے کہ پیغمبر کیوں کہہ رہے ہیں میری امت کے یہود؟ موضوع بھی تازہ ہے نا آج کل کے اعتبار سے، اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کیوں کہہ رہے ہیں پیغمبر میری امت کے یہود؟ پیغمبر کہہ سکتے تھے منافقین، ہر شخص منافق کے لفظ سے آگاہ ہے، لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں میری امت کے یہود۔ اگر حالات و واقعات کا جائزہ لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں یہودی بھی موجود ہیں اور میری امت میں یہودی تفکر بھی موجود ہے، یعنی وہ افراد بھی اسلام میں مسلمانوں کے درمیان موجود تھے جو اعتقاد کے لحاظ سے کاملاً یہودی تھے، لیکن اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہودی تفکر مسلمانوں میں صلاحیت کر چکا تھا۔ کچھ افراد بڑے بڑے صحابہ پیغمبر کی خدمت میں آتے اور عمدن تورات کی تلاوت کیا کرتے، اور دوسرے اصحاب جو ساتھ میں ہوتے وہ اشارہ کرتے کہ پیغمبر کا چہرہ دیکھو رنگ تبدیل ہو رہا ہے، خاموش ہو جاؤ، لیکن عمدن یہ کام کیا کرتے آ کر۔ پیغمبر غضبناک ہو جاتے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کہتے باوجود اس کے کہ تمہارے پاس ایک کامل ترین دین ہے، تم ایک ایسے دین کی تبعیت کر رہے ہو جو تحریف شدہ ہے۔ پیغمبر واضح کر رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ادیان ہیں، چاہے وہ یہودیت چاہے مسیحیت، یہ تحریف شدہ ہیں، فقط اسلام ہے کہ جس کی حفاظت ہوئی ہے۔ اسلام میں کوئی تحریف نہیں ہے، اسلام کامل دین ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں تھا؟ پیغمبر نے مگر کسی چیز کی کمی چھوڑی تھی؟ پیغمبر نے سید الشہداء حمزہ کی قربانی دی ہے، پیغمبر نے جعفر طیار کی قربانی دی ہے، پیغمبر نے جناب خدیجہ کی قربانی دی ہے، پیغمبر نے ابو طالب کی قربانی دی ہے، چھوٹی کم قربانیاں ہیں، پیغمبر نے سب کچھ لٹا دیا اسلام کی راہ میں، اس کے باوجود ایسے افراد موجود ہیں۔ یہ وہ افراد تھے، در حقیقت مدینہ میں 3 یہودی قبائل ہیں، بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظہ۔ یہ کون سے قبائل ہیں کہ جو مدینہ کے شمالی علاقوں میں رہتے ہیں، اور شمالی علاقے جن کو آج کی زبان میں کہوں، یہ مدینہ کے پوش ایریاز تھے جس میں یہودی رہا کرتے تھے، اور رہن سہن کیا تھا ان کا؟ یہ قلعوں میں رہنے کے عادی تھے۔ خیبر کے قلعے کی داستان سنتے ہیں نا، یہ رہتے ہی قلعوں میں تھے، کیوں؟ کیونکہ انہیں ہمیشہ خوف تھا کہ کسی بھی وقت ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مالدار افراد تھے، دنیا پرست افراد تھے، قلعوں میں رہتے، اسلحہ لا تعداد ان کے پاس موجود، دولت بے بہا، سونا بے بہا، درہم و دینار بے بہا، یعنی وہ افراد کہ جن کا معاشرے میں ایک اسٹیٹس ہوتا ہے۔ یہ جو تازے مسلمان تھے، جو بعض مشرک تھے پہلے، بعض یہودی تھے، بعض مسیحی تھے، ان کی نگاہیں ہمیشہ ان قلعوں پر رہتی، اور یہ ان کو دیکھ کر ہمیشہ ان کے رہن سہن سے مغلوب رہتے۔ ہر معاشرے میں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ دنیا کو اپنے دین پر فوقیت دیتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ایسے افراد تھے۔ ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ دین کو لبرلائز کریں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دین کو لبرلائز کریں، نارملائز کریں۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ ایک ملک ہے جس کا نام میں جتنا سوچ رہا ہوں میرے ذہن میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ آج یہی کام کر رہا ہے۔
پوری کوشش کر رہا ہے کہ لبرلائز کر دیا جائے سوسائٹی کو, ہر چیز کو نارملائز کر لیا جائے. کن کے ساتھ؟ اسی تفکر کے ساتھ. ایک نتیجے پر لے جانا چاہ رہا ہوں, آپ کو ساتھ دیجیے گا. لیکن یہ نادان اور جاہل افراد یہ بات نہیں جانتے, یا شاید جانتے ہیں عمدن یہ کام کرتے ہیں, کہ جن کے ساتھ یہ لبرلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ خود اپنے عقائد میں شدید محکم ہیں. ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ قدم پیچھے ہٹانا تو دور کی بات ہے, اگر یہ اپنے اہداف کی تکمیل چاہیں تو یہ پوری دنیا کو آگ میں جھونک دیتے ہیں. آج بھی ایک چھوٹے سے خطے کو قابو کرنے کے لیے انہوں نے اس پورے خطے کو آگ میں جھونکا ہوا ہے, جلا کر راکھ کر رہے ہیں. اور کچھ مسلمان ہیں جو خاموش ہیں. یعنی واضح ہو رہا ہے پیغمبر کی روایت سے کہ آج بھی یہودی بھی مسلمانوں میں موجود ہے, اور یہودی تفکر بھی. اور نہ صرف یہ کہ یہ خاموش ہیں, نہ یہ ظلم کے خلاف بولتے ہیں, نہ بولنے دیتے ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک حسین کا ماننے والا کیوں اس ظلم کی مخالفت نہیں کرتا. یعنی اس نے کس نظر سے حسین کو دیکھا اور سمجھا ہے کہ اتنے بڑے ظلم کی مخالفت نہیں کر رہا. اگر آپ پہنچ جائیں کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے تو میں آپ کے لیے صلوات ہدیہ کرتا ہوں. کس نظر سے انہوں نے حسین کو دیکھا اور سمجھا ہے کہ ان کی آنکھوں میں فقط تعصب ہے, تعصب کی نگاہوں سے یہ دیکھ رہے ہیں. کس نظر سے انہوں نے حسین کو دیکھا؟ وہ حسین جو زیر خنجر ہدایت کر رہا ہے, کیسے ممکن ہے کہ اس کے ماننے والے اس فکر کے ہوں؟ پیغمبر واضح اشارہ کر رہے ہیں, خبردار کر رہے ہیں پوری امت کو کہ دیکھو اگر یہ باطل تفکر تمہارے اندر سرایت کر گیا نا تو تمہارا دین بھی یہودیت اور مسیحیت کی طرح نابود ہو جائے گا, اس کا خیال کرو. لیکن مسلمانوں نے افسوس کے ساتھ پیغمبر کی اس خبر کو فراموشی کے سپرد کر دیا. یہود بنی اسرائیل نے اپنے مسیحا کو سولی پر چڑھایا, اور یہود امت اسلام نے اپنے مسیحا کو نیزے کی نوک پر. بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو معاشرے میں ضعیف کیا جاتا, بصیرت کی نگاہوں پر پردے ڈال لیے گئے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. بزرگان سے اجازت ہے؟ اگر آج انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام ظہور کر جائیں, اور جس طرح ان کے جد نے یہود امت کی طرف اشارہ کیا تھا, اگر آج امام زمانہ بھی یہود امت کی طرف اشارہ کریں تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا حکمت عملی ہے ہمارے پاس؟ آج ہمارے پاس ہم ہر چیز کے لیے پلاننگ کرتے ہیں, کیا حکمت عملی ہے ایسے افراد کو تشخیص دینے کی؟ کیا ہم ایسے افراد کی شناخت کر پائیں گے, انہیں تشخیص دے پائیں گے؟ اور اس سے ایک لیول بڑھ کر سوال کر لوں, کیا ہم ایسے افراد کو امام کی راہ سے ہٹانے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ یا بہت معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, خدا نہ کرے ہم ایسے افراد کے ذریعے امام کی شہادت کا انتظار کریں گے. معذرت کے ساتھ میں کسی قیاس آرائی سے کام نہیں لے رہا, نہ میں کوئی مبالغہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے, میں ایک زندہ حقیقت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 11 کے 11 امام ایسے ہی تو شہید کیے گئے ہیں. پیغمبر نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد تاریخ اسلام کا خلاصہ کر دیا.
ہمارے ہاتھوں میں دے دیا کہ دیکھ لو یہ ہے. اگر تو خبردار ہو گئے تو بچا لو گے اپنے امام کو, اگر خبردار نہ ہوئے تو نتیجہ وہ ہوگا جو کبھی کربلا تھی, کبھی صفین تھی, کبھی زندان تھا اور کبھی غیبت تھی. تو آج کیا میں ایسے افراد کی شناخت کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں, یا میں ناچار اور بے بس ہوں؟ امام جب تشریف لائیں گے تو ایسے افراد جو امت کے یہود ہیں, ان کے بارے میں ایک روایت ہے, انشاءاللہ کہ صحیح و سند روایت ہے. کچھ ایسے افراد ہیں کہ امام کے ظہور کے بعد وہ کہیں گے کہ امام جلدی آ گئے, ابھی کیا ضرورت تھی, ابھی تو ہم موجود ہیں, ابھی تو معاشرے میں اتنا فساد ہوا نہیں جو روایتوں میں لکھا ہے, تو آپ کیوں تشریف لے آئے؟ جانتے ہیں کون سے افراد ہیں یہ؟ جو وہ افراد ہیں جو اسی تفکر یہود کے پیروکار ہیں. یہی یہود امت ہے جس کی طرف پیغمبر اشارہ کر رہے تھے. یہی یہود امت ہے. سلیمان ابن سرد خزائی, آپ جانتے ہیں نا یہ کون ہے؟ اچھی طرح جانتے ہوں گے. سلیمان ابن سرد خزائی ایک شخص بھی ہے اور ایک تفکر بھی. کیا تفکر ہے یہ؟ جنگ جمل میں اس نے امام کا ساتھ نہیں دیا. نہروان کے مقام پر امام سے اس کی ملاقات ہو گئی, امام نے منہ پھیر لیا, مولا کائنات نے اس سے منہ پھیر لیا. یہ امام کے پیچھے پیچھے کوفہ آیا, پشیمانی کا اظہار کیا اور کہا امام میں شرمندہ ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی. امام نے سرزنش کی, تنبیہ کی. 10 سال بعد جب امام حسن مجتبی علیہ السلام, ایک صلوات پڑھے محمد علیہ, جب امام نے صلح کی ہے تو امام پر شدید تنقید کی ہے مسلمانوں نے کہ کیا ضرورت تھی صلح کرنے کی, ہم تو آمادہ تھے جنگ کے لیے. جبکہ 12,000 کے لشکر میں سے صرف 4,000 افراد بچے سے 8,000 سکوں کی گونج میں چلے گئے تھے. اس سلیمان نے ایک لفظ استعمال کیا امام کے لیے کہ جس کا بیان بہرحال ممبر سے ممکن نہیں ہے. مفہوم بیان کر دوں کہ ان کی وجہ سے مومنین ذلیل ہوئے ہیں, نعوذ باللہ. یہ کہا اس شخص نے. اپنی پچھلی خطا پر پشیمان نہیں تھا یہ, اگر پشیمان ہوتا تو یہ نہ کہتا. سلیمان کی ولایت میں کمزوری تھی, ضعیف تھی ولایت سلیمان کی. دقیقاً 11 سال بعد اس نے امام کو خط لکھا کہ چلے آئیں, فصلیں تیار ہیں. اور یہ بڑی شخصیت ہے کوفہ کی, اس کے نیچے ہزاروں چلتے ہیں. اور جب مسلم نے قیام کیا تو سلیمان نے کہا کہ ان کا قیام باطل ہے. ہم نے حسین کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, مسلم کے ہاتھ پر نہیں کی تھی. مسلم کا قیام قابل قبول نہیں ہے, حسین آئیں گے تو قیام ہوگا, اس کا ساتھ دیں گے. یہ افراد ایسا کیوں سوچ رہے تھے کہ حسین آئیں گے؟ کیوں سوچ رہے تھے؟ کیونکہ یہ دشمن شناس نہیں تھے. یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین سے گفتگو ہوگی, مذاکرات ہوں گے. یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ دشمن کا ارادہ کچھ اور ہی ہے. ہاں, حسین نہیں آیا, حسین کا سر ضرور آیا ہے کوفہ, کہ جب انہوں نے افسوس کیا ہے. سلیمان اس تفکر کا نام ہے. آج ہمارے معاشرے میں ایسے سلیمان موجود ہیں.
بس میں نے سلیمان کہہ دیا, اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ جائیے گا, اس سے آگے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سلیمان موجود ہیں جو ایسے باطل تفکر کی تقلید کر رہے ہیں, اور جب ہمارے معاشرے کے سلیمان ایسے باطل تفکر کی تقلید کریں گے تو مجھ اور آپ جیسے افراد کیا کریں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ مجھے آپ بتائیے کہ کس امام نے فقط منبر سے بیٹھ کر خطبے پڑھے ہیں اور نصیحتیں کی ہیں؟ کس امام نے؟ آپ اس امام کا نام بتا دیجئے مجھے. تمام اماموں نے میدان میں اتر کے کام کیا ہے, ہر امام نے, امیر کائنات سے لے کر اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. ایک صلوات پڑھے محمد. مجھے حکم ملا ہے کہ مجلس کو وقت پر تمام بھی کرنا ہے اور کچھ باتوں کا خیال بھی رکھنا ہے بہرحال, تو اس لیے آج بہرحال اسی طرح سن لیجیے. کون سے امام ہیں کہ جنہوں نے میدان میں اترے بغیر کام کیا ہے؟ سخت ترین اگر شرائط بھی ہو تب بھی امام کا یہی شیوا اور روش ہے کہ میدان میں اتر کر امامت کام کر رہی ہے ہمیشہ. ایک امام جسے ہم بیمار کربلا کے طور پہ جانتے ہیں, یہ امام وہ امام ہے کہ جس کی 34 سالہ امامت کا نتیجہ ہے کہ امام باقر اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کو پہچانوانے, امامت کو پہچانوانے کا موقع ملا ہے. 34 سالہ کوئی معمولی امامت نہیں ہے, 34 سالہ طولانی ترین امامت ہے اس 250 سالہ امامت کے دور کی. اور ہم اس عظیم شجاع اور مجاہد امام کو کیا کہتے ہیں؟ بیمار کربلا. عزیزان گرامی, یہ تحریف دین ہے, یہ تحریف مذہب ہے, یہ تحریف عقیدہ ہے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ جاسم. یہ بچہ یہاں بیٹھا ہے, کیا عمر ہے آپ کی؟ 12 سال. یہ آج سے اگر یہ سنے کہ بیمار کربلا, بیمار کربلا, بیمار کربلا, فضیلت میں بھی بیمار کربلا, مصائب میں بھی بیمار کربلا, تو یہ جب یہ 25 سال کا جوان ہوگا تو یہ 34 سالہ امامت نے جو جہاد کیا ہے اس کو کس نگاہ سے دیکھے گا؟ گھر میں بیٹھا ہوا ایک ضعیف امام جس کی نظریں جھکی ہوئی ہیں, جو فقط گریہ کر رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے, ایسا امام تصور کرے گا؟ تو جملہ سن لیجئے کہ جو باطل تفکر ہے نا, یہ کبھی تلوار سے امام کو کاٹتا ہے اور کبھی تفکر سے امامت کو شہید کرتا ہے. امام کی 34 سالہ محنت کو قتل کرنے میں اس تفکر کا ہاتھ ہے, اور ساتھ ساتھ ہمارا بھی ہاتھ ہے کہ ہم اسے قبول کر رہے ہیں. ایک امام کا شخص ہے, ایک امام کی شخصیت ہے. بنو امیہ و بنو عباس نے دونوں کو قتل کیا ہے. شخص امام کو تلوار سے مارا ہے اور شخصیت امام کو تحریف سے قتل کیا ہے. یہ تحریف عقیدہ ہے نا کہ جس نے 34 سالہ منفک محنت کی ہو, اس امام کو ہم نے تحریف امامت کے باب میں اس امام کو ہم نے فوت کر دیا. اب آپ بتائیے 34 سالہ امامت امام سجاد کی ہمارے پاس کس صورت میں موجود ہے؟ بتائیے. میں خود بھی نہیں جانتا, کیونکہ تحریف کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ کتابوں سے مٹا دی جاتی ہے, کیونکہ جب ہم اسے حفظ نہیں کرتے, سیو نہیں کرتے, تو تاریخ سے مٹ جاتی ہے. آج ہمارے پاس ہمارا المیہ یہ ہے, ہمارا ضعف اور ہماری مظلومیت یہ ہے کہ ہمارے پاس امامت کی اصلی شکل ہے ہی نہیں. امام مگر کتنے عرصے بیمار رہے ہیں کربلا میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام
شب عاشورہ تک بالکل صحیح تھے. امام سجاد نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر جنگ کی اسٹریٹجی پلان کی ہے. لیکن ایک مرتبہ امامت کو جو حفظ کرنا تھا تو خدا نے امام کو مریض کر دیا. امامت حفظ کرنی تھی نا, کیونکہ دشمن کا ارادہ 9 محرم تک کچھ اور تھا, وہ جو لشکر تھا, لیکن حکم ملنے پر 9 محرم کی رات وہ تبدیل ہو چکا تھا. اب ہدف یہ تھا کہ پامال کر دینا ہے اس پوری ذریت نبی کو. خدا کے حکم سے امام سجاد مریض ہو رہے ہیں, اور امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو امام کی حفاظت میں بھیجا ہے. آپ جانتے ہیں نا علی اکبر کا سن امام سجاد سے کم ہے, تو بس علی اکبر کیوں کہتے ہیں انہیں؟ کیونکہ امام نے بڑا بنا کے لشکر کی طرف بھیجا ہے, تاکہ لشکر سمجھے یہ ہے حسین کا بڑا بیٹا, اس کو امامت ملنے والی ہے, قتل کر دو. علی اکبر محافظ امامت ہے, معمولی شخصیت نہیں ہے علی اکبر. کہ جب یہ قافلہ اہل حرم کا ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو وہاں ابن زیاد نے سوال کیا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم عورتوں کا قافلہ لے کر آ رہے ہو, یہ مرد کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین ہے. کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ علی ابن الحسین کو ہم نے کربلا میں مار دیا. امام نے خود جواب دیا, تم نے جسے کربلا میں مارا تھا وہ میرا بھائی علی تھا. جانتے یہ کیا چاہتے تھے؟ فوراً حکم دیا اس کی گردن اڑا دو. جناب نہ ہوتی تو امامت نہ بچتی. بی بی زینب نے آ کے امام زین العابدین کو بچایا ہے. یہ تحریف دین ہے عزیزان گرامی, تحریف دین. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے عقیدوں کو قتل کر رہی ہے, اور جب عقیدوں کا قتل کیا جاتا ہے تو وقت کا امام مظلوم ہو جاتا ہے. تنہا کیا جا رہا ہے آج وقت کے امام کو, اور اس میں سب سے بڑا حد منافقین امت کا ہوتا ہے, جن کو پیغمبر نے کہا یہود امت. یہود امت. بہرحال دامے میں وقت میں کچھ خاص گنجائش ہے نہیں. چاہتا تو ہوں کہ کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں, فقط ایک بات کر کے اور مصائب کی طرف. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بلند صلوات محمد وآل محمد. بنو امیہ نے جو اس سنت کو رقم کیا تھا وہ انہیں علی کی خلافت کے بعد سمجھ آئی. اس سے پہلے سن 35 ہجری سے پہلے اور رسول کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو تفکر حاوی تھا وہ یہ تھا کہ امامت کو قتل کر دیا جائے. لیکن 35 ہجری کے بعد انہیں سمجھ میں آیا کہ امامت کو قتل کرنے سے فقط اپنے ہدف تک نہیں پہنچا جا سکتا. اس لیے اب شخصیت امامت کو قتل کرنا ہوگا. اس لیے بہت سارے واقعات آپ سنتے ہیں کہ بنی امیہ نے اپنی اسٹریٹجیز میں تبدیلی کی, جس کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ منبر شام سے علی پر لعن کی جاتی معذرت کے ساتھ. اور دشمن اتنا چالاک اور شاطر ہے کہ ایک مرتبہ شام میں حکم دیا گیا کہ جاؤ, فوج کو حکم دیا گیا, لشکریوں کو, کہ جاؤ رات کی تاریکی میں دیواریں پھاند کے گھروں میں جاؤ اور چھوٹے چھوٹے جو بکری کے بچے ہوتے ہیں ان کو لے کر ہر گھر سے غائب کر دو. ایسا کیا گیا. صبح جب گھر کے بچے اٹھے
تو وہ تو ان بکری کے بچوں سے کھیلا کرتے تھے. سب رونا شروع کر دیے, سب رونے لگے. کہا ہمارے کھلونے کہاں چلے گئے؟ کہا رات کو علی نے لشکر بھیجا تھا, تمہارے بکری کے بچے علی نے چوری کروا لیے. ان بچوں کے ذہن میں کیا بٹھایا گیا کہ علی تمہارا دشمن ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے 35 ہجری میں. جب یہ بڑے ہوئے تو نیزے اور خنجر لے کر کربلا میں کھڑے تھے. یہ ہے تحریف دین. اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. آج کے منافق کو پہچاننے کی ضرورت ہے. چونکہ منافقین کو نہ پہچانا گیا, پیغمبر کی خبر کو فراموشی کے سپرد کیا گیا, اس لیے آج کے دن حسین کربلا میں خیمے لگا رہے ہیں. 2 محرم حسین وارد کربلا ہوئے. حسین نے حکم دیا خیمے لگا دیے جائیں. پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا نینوا, کسی نے کہا ماریا. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں, کربلا. حسین نے کہا ہاں یہی وہی مقام ہے جو کرب و بلا ہے. خیمے لگائے گئے, ایک ایک کر کے محملوں سے اہل حرم نیچے اترنا شروع ہوئے. جب زینب کی باری آئی ہے نا تو اصحاب حسین ایک طرف, بنی ہاشم ایک طرف. شہزادی محمل سے نیچے آ رہی ہیں. استقبال کیا گیا زینب کا. ام کلثوم نیچے تشریف لائیں, خیموں میں بھیجا گیا. 2 لوگ ہیں کربلا میں جن کے قدم خاک پہ نہیں لگے. کربلا میں کربلا کی خاک نے جن کے قدموں کو نہ چھوا. پہلی وہ 4 سال کی سکینہ تھی کہ اس نے آواز دی امو آئے مجھے گود میں لے لے. عباس آگے بڑھے, سکینہ کو گود میں لے کے نیچے اتارا. امام حسین کی گود میں گئیں, وہاں سے زینب کی گود میں, وہاں سے ام کلثوم کی گود. علی اصغر تو تھے ہی گود میں. لیکن حسین جب خیمے لگا رہے تھے تو حسین نے مسلم کو یاد کیا ہے. ایک مرتبہ یہاں یاد کیا ہے اور ایک مرتبہ عاشور کے دن جب کہا اینا اینا مسلم, اینا اینا عمار, اینا اینا ہانی ابن عروہ. اگر مسلم کوفہ میں شہید نہ ہوتے تو کربلا میں خیمے لگانے کی نوبت نہ آتی. روضۃ الواعظین میں لکھا کہ جب مسلم نے مغربین کی نماز پڑھی اور مسجد سے باہر نکلے تو کوئی مسلم کے ساتھ نہ تھا. مسلم تک و تنہا تھے, کوفے کی گلیوں میں بھٹکنے لگے. تمام دروازے مسلم پر بند کر دیے گئے. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جب تمام دروازے مسلم پر بند کر دیے گئے تھے, کوفے کی گلیوں میں کوئی نہیں تھا, تو یہ روایت لکھ کون رہا تھا کہ مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا بھٹک رہے تھے؟ جواب ملا کہ وہ افراد جو مسلم کو چھوڑ کر گئے تھے وہ مسلم کی غربت کا تماشا دیکھ رہے تھے چھپ چھپ کر. یہی وہ افراد تھے جنہوں نے کربلا میں حسین کی غربت اور ظلمت کا تماشا دیکھا.
یہی وہ افراد تھے جو کربلا آئے اور حسین کا استغاثہ سن رہے تھے. مسلم تھک کر ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. اس گھر کی کھڑکی کھلی, ایک خاتون نے آواز دی, دیکھو اے شخص, رات کی تاریکی ہے, مجھے زیب نہیں دیتا کہ کوئی اجنبی میرے گھر کے باہر بیٹھے. تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ کہا میں غریب الوطن ہوں. کہا مجھے کچھ پانی پلا دو. یہ عورت پانی لے کر آئی اور کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ مسلم نے کہا میں مدینہ کا رہنے والا ہوں. مدینہ کا نام سننا تھا, یہ عورت تڑپ گئی. کہنے لگی تم مدینہ کے رہنے والے ہو, میرے مولا حسین کو جانتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں, جو تمہارا مولا ہے وہ میرا بھی مولا ہے, مجھے حسین سے نسبت ہے. جہاں نسبت کا سننا تھا ایک مرتبہ بےتاب ہو گئی. کہنے لگی تمہیں حسین سے نسبت ہے, کیسی باتیں کرتے ہو, کون ہو تم؟ کہا میں حسین کا بھائی مسلم, میں مسلم بن عقیل, میں مسلم مظلوم. دوڑتی ہوئی ننگے پاؤں در تک آئی, مسلم کو لے کے گھر کے اندر گئی, حجرے میں بٹھایا. کہا مسلم آپ قیام کریں, شہر کی فضا پر آشوب ہے, دشمن آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, صبح ہونے دے, دیکھیں کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کیا جائے گا. مسلم کو حجرے میں بٹھایا, مسلم نے کچھ دیر استراحت کی, آرام کیا, پھر مصلی بچھایا, مسلم عبادت میں مشغول ہو گئے. رات کی تاریکی میں اس عورت کا ملعون بیٹا گھر میں داخل ہوا. اس نے دیکھا حجرے کا چراغ جل رہا ہے, جا کے دیکھا کون ہے, پہچان گیا مسلم ہے. دوڑتا ہوا دربار گیا, ابن زیاد کو خبر دی. ابن زیاد, جس مسلم کو تم ڈھونڈ رہے ہو اس کا پتہ بتاؤں؟ کہا بتاؤ. کہا پہلے سکے دو پھر بتاؤں گا. ابن زیاد نے سکے اس کے حوالے کیے. کہا اس مسلم جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے گھر میں پناہ لیے ہوئے. ابن زیاد نے فوراً بنی قیس کے 70 جنگجوؤں کو آمادہ کیا. کہا جاؤ اور مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ. صبح ہوئی, یہ لشکر مسلم کی طرف آیا. مسلم کے کانوں میں ٹاپوں کی آوازیں گونجنا شروع ہوئی. مسلم نے خود کو آمادہ کیا, حجرے سے باہر آئے, دیکھا کہ گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور فوج گھر کے اندر داخل ہو رہی ہے. مسلم نے فوراً نیام سے تلوار کو باہر نکالا اور علوی جنگ کی حملہ کر دیا. ایک ایک شخص کو گھر سے باہر نکال دیا, کیونکہ مسلم جانتے ہیں جس گھر میں ایک عورت ہو اس کی حرمت کیا ہوا کرتی ہے, اس گھر کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے. جس گھر میں ایک عورت ہو اس گھر پر حملہ نہیں کیا جاتا. میں مسلم, میں کہوں گا مدینہ میں ایک گھر تھا, اس میں بھی یہ خاتون تھی, اس گھر کی حرمت کا خیال نہ رکھا گیا, اس گھر کے در کو جلا دیا گیا, لات مار کے داخل ہو گئے, لیکن حرمت کے ساتھ نہیں, تعزیانوں کے ساتھ داخل ہوئے. مسلم, آپ کو اتنی حرمت کا خیال ہے؟ اگر آپ کربلا میں ہوتے تو دیکھتے, حسین کے خیمے لگے ہوئے تھے, خیموں کو آگ لگا دی گئی. زینب و ام کلثوم دوڑی, رباب سکینہ کو لے کر دوڑی, بچے خیموں کی رسیوں میں الجھ کر گرنا شروع ہوئے. کسی بچے کے دامن میں آگ لگی, کوئی بچہ گھوڑوں کی ٹاپوں پہ آیا. راوی لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ خیمے سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. نہ جانے مجھ پر کیا ہیبت طاری ہوئی, نہ جانے مجھ پر ابلیس کس طرح طاری ہوا. میں نے تلوار نکالی, یہ بچہ جیسے ہی قریب آیا, اس کی آنکھوں میں ایک ترس تھا, اس کی آنکھوں میں خواہش تھی کوئی تو مجھے بچا لے. نہ جانے میرے ہاتھوں میں کیا جنبش ہوئی, تلوار ہوا میں بلند ہوئی, تلوار نیچے آئی, سر پر وار کیا, اس بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم اجل وليك الفرج وعافية والنصر وجعلنا من انصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.